وَإِذَا سَمِعُوا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول کی طرف نازل ہوا اس کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس بنا پر کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، آپ ہم کو لکھ لیجئے ماننے والوں میں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دین حق ہماری طرف آیا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں۔ ونطمع، حالانکہ ہمیں بھی یہ امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو داخل کرے گا نیک لوگوں کے زمرے میں اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں۔ فاصابهم اللہ بما قالوا، اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض ایسے باغات عطا فرمائے، یعنی آخرت میں دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے، اور جو لوگ کافر ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، در حقیقت یہی لوگ دوزخی ہیں۔ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک یہود ہیں اور ایک مشرک ہیں اور ایک نصارہ ہیں، تینوں کافر ہیں، لیکن بہر صورت نصارہ یہود اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے کسی حد تک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہود اور مشرکوں سے کسی خیر خواہی کی توقع نہیں کی جا سکتی، ان کے دل تو مسلمانوں کے لیے بہت سخت دشمنی رکھتے ہیں۔ ہاں نصارہ ایسے ہیں کہ ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے کچھ نرمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر علم بھی ہے، ایسے لوگ ہیں جو صحیح علم رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی خشیت سے مالا مال ہے، ان میں تکبر نہیں ہے، جو ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے دین حق کو قبول نہ کرنے کی۔ اور ان کے اندر اللہ نے دل کی نرمی ایسی ڈالی ہے کہ بہت سے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کریم کے آیات کو سن کر روتے ہیں اور قرآن کا اثر لاتے ہیں اور فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ چنانچہ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، مشرکین وہاں بھی پہنچ گئے اور ان کو چھڑانے کی کوشش کی، اس کی کوشش کی کہ واپس مکے لے آئے، اور بادشاہ وقت کو جس کو نجاشی کہتے تھے حبشہ کے بادشاہ کو ورغلایا کہ یہ تو صحیح دین پر عمل پیرا نہیں ہے۔ تو حضرت جعفر نے اس وقت میں نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ نجاشی بھی صحابی ہیں، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ بہرحال یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن جن نصاروں کو مسلمانوں کا دوست نسبتاً قرار دے رہا ہے یہود و مشرکین کے مقابلے میں، یہ وہ نصارے ہیں جو صحیح دین نصرانیت پر عمل پیرا ہوں۔ آج حقیقت یہ ہے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نام کی یہودی اور عیسائی ہیں لیکن یہودیت کے اور عیسائیت کی تعلیمات سے بالکل ناآشنا ہے۔ چنانچہ ان میں بہت سے تو بالکل ملحد ہیں، خدا کا ہی انکار کرتے ہیں، بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں لیکن صحیح اپنے دین کی صحیح تعلیمات پر قائم نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے نصارہ در حقیقت نصارہ کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو نام کے عیسائی ہیں وہ بھی مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں کمر بستہ ہیں اور سازشوں کے تانے بانے بننے میں یہودیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ قرآن پہلے بھی بتا چکا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے مقابلے میں متحد ہیں اور یہی صورتحال آج واضح ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کے دین میں ایک غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے غلو کر لیا، اپنے نبی کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ اکثر نصارہ نے یہی طریقہ اختیار کے گمراہ ہوا۔ قرآن کریم اسی اعتبار سے اب اپنے پیروکاروں کو یہ حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال فرما دی ان کو حرام مت کرنا، ولا تعتدوا، اور دیکھو حد سے تجاوز مت کرنا، بے شک اللہ جل شانہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرمائے۔ اسلام دین اعتدال ہے اور ہمارے مذہب کی ایک خصوصیت یہی بہت بڑی ہے کہ اس میں نظریات میں، اخلاق میں، اعمال میں، ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو بغیر کسی خوف و خطر اور شبہ کے استعمال کرو،
بلکہ اللہ جل شانہ اس بات کی ترغیب دے رہتے ہیں، دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم کی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں کو اس کا حکم فرماتے ہیں کہ تم یہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو۔ دوسری طرف اعتدال ضروری ہے، نہ تو یہ درست ہے کہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ باقی رکھی جائے اور حلال چیزوں کی طرح حرام چیزوں کو بھی بلا خطر کے استعمال کرو، اور نہ یہ بات مناسب ہے کہ اتنا غلو کرو کہ ایک چیز جس کو اللہ نے حلال کر دیا تم اس کو حرام کر دو، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر ایک حلال چیز کو جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اس کو حرام سمجھ لیا تب تو یہ کفر ہو جائے، اور اگر اس کے ساتھ حرمت جیسا معاملہ کیا تو بہرحال یہ کفر تو نہیں ہوگا کہ اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ ناپسندیدہ چیز ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی مسئلے سے کسی طبیب نے منع کیا ہے حلال چیز کو وقتی طور پر انسان استعمال نہیں کرتا، یا اسی طرح کوئی روحانی طبیب ہے، کوئی بزرگ ہے، تو وہ اپنے کسی پیروکار کو، اپنے سے وابستہ کسی آدمی کو یہ تلقین کرتا ہے کہ جی فلانی چیز استعمال نہیں کرنا کچھ وقت کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں اس چیز کو جو چھوڑا جا رہا ہے وہ ثواب سمجھ کر نہیں چھوڑا ہے، نہ اس کو حرام قرار دے کر چھوڑا ہے، بلکہ تو کہ علاج ہے، روحانی علاج میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اور بہت سے بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے حرام چیزوں حلال چیزوں کو ایک وقت تک استعمال نہیں کیا۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ انسان کی جو نفسانی قوت ہے وہ کمزور ہو جائے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ اور حلال چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان قسموں کے بارے میں جو تم پختہ دل سے کھاؤ۔ قسم اور اس کے متعلق احکام ذکر ہو رہے ہیں، جس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے یمین لغو، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی سے متعلق، گزشتہ زمانے سے متعلق کسی بات کے ہونے یا نہ ہونے پر اپنے گمان کے اور اپنے علم کے اعتبار سے قسم کھائی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹی قسم تھی، خدا کی قسم وہ کام ہو گیا، خدا کی قسم وہ کام نہیں ہوا، اور حقیقت حال ایسی نہیں تھی، تو چونکہ صحیح ارادہ نہیں تھا اس لیے اللہ کی طرف سے معاف ہے، توبہ استغفار کر لے۔ لیکن آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے پر قسم کھائی تو اس پر مواخذہ ہوگا، جس کو عربی زبان میں یمین منعقدہ کہتے ہیں، پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، توڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ شریعت مطہرہ نے قسم کا کفارہ تو مقرر کیا ہے، لیکن ابتدائی میں شریعت نے ایک ایسی چیز کو جو حلال ہو یا مستحب ہو اس کے نہ کرنے کی یا اس سے بچنے کی قسم کھانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ بسا اوقات قسم توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ گناہ کا کام کرنے کی قسم کھا لی، یا یہ قسم کھائی کہ فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا، یہ اس قسم کی کوئی اور قسم کھائی جس کا پورا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، قسم توڑو، استغفار کرو اور کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دیں صبح شام متوسط درجے کا، یا ان کو کپڑا پہنا دیں، یا ان کے غلام آزاد کر دیں۔ اگر یہ بس میں نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ فکفارۃ، اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ درمیانی درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے دے دو، یعنی ان کو باقاعدہ کپڑا دے کر ایک جوڑا دے کر اس کا مالک بنا دو، یا ایک غلام آزاد کر لو۔ فمن لم یجد، جس میں اس کی وسعت نہ ہو تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، اور دیکھو واحفظوا ایمانکم، جتنا ہو سکے اپنے قسموں کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا کہ قسم توڑنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، لہذا سوچ سمجھ کر قسم کھاؤ، اور جب کسی صحیح بات کی قسم کھاؤ تو اس کو پورا کرو۔ اسی طرح اللہ جل شانہ اپنی آیات تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور تیر، رجس، ناپاک اور گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، تم ان چیزوں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کریم کا انداز بھی عجیب ہے، اور ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کا بھی بڑا ایک عجیب و غریب طرز ہے کہ قرآن کریم میں اور ہمارے دین میں
جو چیزیں پہلے حلال تھیں تو اس کو ابتداءً یعنی ایک دم ہی سے حرام نہیں کر دیا گیا، بلکہ انسانی طبیعتوں کا خیال کیا گیا۔ چنانچہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب میں شراب کا بڑا رواج تھا، اور اسلام لانے کے بعد بھی ابتدا میں شراب پی جاتی تھی، تو اللہ نے شراب کو ایک دم حرام نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بچنا ممکن ہی نہ ہو۔ پہلے یہ کہا کہ دیکھو جیسے سورہ بقرہ میں گزرا کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہم، شراب اور جوئے میں نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے، دیکھو لیکن نقصان زیادہ ہے، اشارہ کرتی ہے انسان کی طبیعت ہے، انسان موازنہ کرتا ہے نفع اور نقصان میں، تو جب نقصان زیادہ ہے تو بچ جانا چاہیے۔ پھر کہا اچھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اچھا دیکھو کم سے کم نماز کی حالت میں تو شراب مت استعمال کرنا، اسی طرح شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا، جب نماز کا ارادہ ہو اس وقت میں تو شراب چھوڑ دو۔ پھر یہ حکم فرما دیا کہ دیکھو اب بالکل استعمال کی اجازت نہیں ہے، یہ سب شیطانی کام ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ڈال دے بینکم کیا العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور آپس کی رنجش اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کی وجہ سے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ کیا تم ان چیزوں کو اب چھوڑ دو گے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے؟ اسلام ہر ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا جس سے مسلمانوں میں جو اجتماعیت ہے وہ متاثر ہو یا آپس کے اندر اختلاف و انتشار پیدا ہو، لہذا شراب اور جوئے کے حرام ہونے میں اللہ نے یہاں دو مصلحتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ عموماً شراب اور جوئے کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور دشمنی اور قطع تعلق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ ہے ظاہر سی بات ہے، جب انسان شراب پی رہا ہے تو اس کی عقل پر زد پڑے گی، اور جب عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ہر وہ لفظ نکال سکتا ہے جس سے دوسرے کی عزت پر حملہ آئے گا، جس سے دوسرے کی جو ہے عزت نفس متاثر ہوگی، تو آپس میں دشمنی اور اختلافات تو پیدا ہو جائیں گے۔ یہی حال جوئے کا ہے، جوئے میں انسان بسا اوقات اپنا سارا کا سارا مال ضائع کر دیتا ہے، سارا سرمایہ کھو بیٹھتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جب سرمایہ کھو دے گا تو بغض و عناد میں یا رنجش میں یا غصے میں آ کر بعد میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یہ چیزیں استعمال مت کرو۔ بہرحال یہ جوا بھی حرام ہے، اسی طرح یہ بت اور یہ تیر جو ہیں جو قرعے کے طور پر نکلا کرتے تھے، موجودہ زمانے میں لاٹری کے نام پر جو مختلف صورتیں نکلتی ہیں یہ بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں۔ البتہ قرعے کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کئی آدمی ایک چیز میں اپنا حق رکھتے ہوں، مالکانہ حقوق ہے لیکن ان کے حق کی تعیین کے لیے قرعہ ڈالا جا رہا ہے، تو قرعے سے یہ کہ 100 میں سے ایک حقدار ثابت ہو جائے یہ تو درست نہیں ہے، لیکن کئی آدمی پہلے سے حقدار ہے، صرف حق کو متعین کرنا ہے اس لیے قرعہ ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک جگہ ہے، ایک مکان ہے، اس کے 4 مالک ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جب چاروں کا برابر برابر حق ہے تو اب یہ تقسیم کرنا ہے کہ کس کو کون سا حصہ ملے، تو اس کے لیے قرعہ ڈالا جا رہا ہے، جس کے نام پر جس جگہ کا قرعہ نکلا وہ اس جگہ کو لے لے، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھ کر رک جاؤ گے؟ صحابہ کا ذوق اور مزاج دیکھیے، ان کی طبیعت دیکھیے۔ حدیث میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی تو فوراً فرمایا انتہینا ہم باز آ گئے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور دیکھو ڈرتے رہو، اگر تم پھر گئے ہماری تعلیمات سے رک گئے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جناح فيما طعموا، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے ان پر ان چیزوں کا کوئی گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا چکے ہیں۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ متقی ہوں، ایمان لائے ہوں اور انہوں نے نیک کام کیے ہوں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر مزید تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر پرہیزگاری اختیار کی اور نیکوکار بنے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ جب یہ چیزیں حرام ہوئی تو بہت سے صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ پہلے تو یہ چیزیں حلال تھیں
تو یہ حرام چیزیں اب جو ہیں یہ حرام ہو چکی ہیں. تو کیا ہمارے جن ساتھیوں نے پہلے یہ چیزیں استعمال کی تھی اور اسی حال میں انہیں نمازیں بھی پڑھی اور اسی حال میں ان کی موت واقع ہو گئی, تو کیا ان سے مواخذہ ہوگا؟ اللہ نے اس پر یہ فرما دیا کہ نہیں, ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک اجازت تھی. جب اس وقت تک اجازت تھی تو پھر جب تک کوئی چیز حرام نہ ہو تو اس کے استعمال پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم, اللہ تم کو ضرور آزمائیں گے کسی قدر شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ رہے ہوں گے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اللہ جانے کون اس سے ڈرتا ہے پوشیدہ طور پر. فمن اعتدى بعد ذلك, جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا, فلہ عذاب علیم, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ جل شانہ نے اس طریقے سے بھی آزمایا. حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت فرما دی, صحابہ کرام کو منع کر دیا, لیکن دوسری طرف شکار بہت آسانی سے مہیا ہونے لگا. قریب قریب سے شکاری جانور گزرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے سفر کا موقع ہے, بھوک بھی لگی ہے, شکار کی رغبت بھی ہے. ایسے موقع پر کس کا دل نہیں چاہے گا کہ جب ہمت و قوت بھی ہے, اسباب اور اسلحہ بھی ہیں, تو شکار کو استعمال کریں. لیکن جب اللہ نے منع کر دیا تو صحابہ رکے رہے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. حقیقت یہ ہے کہ گناہ پر قدرت کے باوجود, کسی ممنوع کام پر قدرت کے باوجود جب آدمی اس سے رکتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اللہ نے یہی فرمایا من یخافہ بالغیب. آگے اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, شکار کو قتل مت کرو, وانتم حرم, جبکہ تم احرام میں ہو, ومن قتلہ منکم متعمدا, اور تم میں سے جو شخص اس شکار کو جان بوجھ کر قتل کرے گا, یعنی جان بوجھ کر کسی شکاری جانور کا شکار کرے گا, فجزاء, تو اس کو فدیہ بدلہ دینا ہوگا, مثل ما قتل من النعام, جس طرح کا چار پایا, جس طرح کا چوپایا جانور اس نے قتل کیا اسی طرح کا جانور دے. یحکم بہ ذوی عدل منکم, تم میں سے دو معتبر اور نیک آدمی اس کا فیصلہ کریں. ہدین, وہ جانور قربانی کے طور پر دیا جائے, بالغ الکعبہ, تو بیت اللہ تک یعنی حرم تک پہنچایا جائے. او کفارۃ, یا کفارہ ہے, وہ کفارہ کیا ہے؟ طعام مساکین, مساکین کو کھانا کھلانا. او عدل ذالک الصیام, یہ اس کے برابر روزے رکھے. لیذوق وبال امری, تاکہ جو اس نے کیا اس کا مزہ چکھے. عفا اللہ عما سلف, اور جو پیچھے پہلے ہو چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ومن عاد فینتقم اللہ من, لیکن دیکھو جو دوبارہ لوٹے گا, دوبارہ یہ گناہ یہ کام کرے گا, اللہ اس سے انتقام لیں گے. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ زبردست اور انتقام لینے والے ہیں. احرام کی حالت میں شکار منع ہے. شکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا جانور جو فطرتاً انسان کو دیکھ کر بھاگتا ہے, ایسے جانور احرام کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے. یا اس کے متعلق حکم بنایا کہ یا تو اس جانور جیسے جانور دے. علماء احناف کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت ادا کر دے, کہ جو جانور جو ہے قتل کیے ہیں شکار کو اس کی قیمت ادا کر دے, یا پھر جو ہے کفارہ دے دے. اور وہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے احادیث مبارکہ میں. اور پھر تیسری صورت میں روزے رکھنے ہوں گے. وحل لکم صید البحر وطعامہ, یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو شکار خشکی کا حلال ہے. احرام میں سمندری جانور کو استعمال کر سکتے ہیں, فرمایا تمہارے لیے حلال ہے سمندری جانور کا شکار, وطعام اور اس کا کھانا, متاع لکم وللسیارہ, تمہارے اور دیگر مسافروں کو فائدے کے لیے ہے. وحرم علیکم, تم پر حرام ہو گیا خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, اللہ نے بنایا کعبہ کو جو حرمت و عزت والا گھر ہے, قیاما للناس, لوگوں کے وجود و بقا کا ذریعہ, والشہر الحرام, اور حرمت والے مہینے کو, والہدی والقلائد, اور ان جانوروں کو جو بیت اللہ ذبح ہونے کے لیے بھیجے جائیں, اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹکے ڈلے ہوں. یہ سب اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. بیت اللہ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے, جس طرح بیت اللہ کی دیگر خصوصیات پیچھے گزشتہ سپاروں میں گزر چکی ہیں, ایک اہم خصوصیت یہاں یہ بیان کی کہ ایک طرف یہ حرمت والا گھر ہے. حرمت والا گھر اس طرح ہے کہ یہ بلکہ اس کے متعلق جتنے حدود ہیں جس کو حرم کہتے ہیں اس میں اگر کوئی آدمی آ جائے تو اس کو قتل نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ اگر کوئی مجرم آ جائے تو اس کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حدود حرم میں مجھے اپنے باپ کا قاتل خطاب کا قاتل مل گیا تو بھی میں اس کو قتل نہیں کروں گا جب تک کہ وہ حرم سے نہ نکلے. لیکن ایک اہم خصوصیت اس کے علاوہ کیا ہے, قیام
قیاما للناس، لوگوں کے وجود و بقا کا ذریعہ ہے. لوگوں کی روحانی پیاسی بیت اللہ سے بجھتی ہے، اور لوگوں کی جو جسمانی یعنی لوگوں کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کے بقا بھی بیت اللہ سے ہے. بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا میں تعمیر ہوا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی بقا تک ہی گویا دنیا کا بقا ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلی والا شخص جو حبشی ہوگا وہ بیت اللہ کی عمارت کو ڈھا دے گا. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں گویا اس کو کہ اس کی ایک ایک اینٹ کو گرا رہا ہے، اور جب بیت اللہ گر جائے گا تو اس کے تھوڑے عرصے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ زبردست سزا دینے والے ہیں، اور یہ بھی کہ بے شک اللہ غفور الرحیم مہربان اور بخشنے والے ہیں. رسول کے ذمہ نہیں ہے ما علی الرسول الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، اور اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. قل اے نبی آپ فرما دیجئے ناپاک چیز اور پاک چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کو ناپاک چیزوں کی کثرت مقدار میں زیادتی اچھی لگے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک بنیادی اصول بتا دیا کہ دیکھیے کسی چیز کی مقدار کو اور کثرت کو نہیں دیکھا جاتا. دنیا میں بھی یہ اصول ہے، ہر چیز کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے وہ کتنی پائیدار ہے، اس کا معیار کیا ہے. اللہ کی ابھی یہی بات ہے. اگر ناپاک گندی چیزیں یہ مقدار میں زیادہ ہوں تو اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بہتر بھی ہیں، یہ قابل استعمال بھی ہیں. بلکہ پاکیزہ چیزیں عموماً تھوڑی ہوا کرتے ہیں. ایمان کے مقابلے میں جو ہے کفر پہ عمل کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، عقل مندوں کے مقابلے میں دنیا میں بے وقوف زیادہ ہے، اہل علم کے مقابلے میں جاہل پرست زیادہ ہے. تو کیا اس کی بنا پر یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ چیزیں جو مقدار میں زیادہ ہیں یہ مطلوب ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے، قابل تقلید ہیں؟ نہیں. اللہ کے بھی یہی فیصلہ ہے کہ اللہ جل شانہ کیا قبول وہی چیزیں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں چاہے تھوڑی ہوں. گویا تمام انسانوں کو ایک دوسرے پہلو سے متوجہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ اپنے عمل کے اندر زیادہ سے زیادہ پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور دیکھو اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ. اگر زندگی پاکیزہ بنا دی تو تھوڑے اعمال تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. زیادہ اعمال اگر ناپاکی کے ساتھ اور گندگی کے ساتھ ہوئے تو اللہ کی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے عمل اچھے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا حکم واضح کر دیا جائے تسؤکم، تو وہ چیزیں تمہیں بری لگیں. اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہوگا تبدلکم، تو ان کے احکام تمہارے سامنے بتا دیے جائیں گے. عفا اللہ عنہا، ہاں ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ہو گیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور اللہ بخشنے والے بردبار ہیں. قد سألها قوم منکم، تم سے پہلے ہی بہت سے لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے تھے. ثم اصبحوا بها کافرین، اور بعد میں وہ اس کا انکار کر بیٹھے. اللہ نے صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا ہے چونکہ وہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا زمانہ تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک اصول ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ چیز حلال ہے، اس چیز کا استعمال صحیح ہے، تو پھر اس کے بارے میں خواہ تنقید کرنا، بحث و قریب کرنا، تفتیش کرنا، ابھی یہ کتنی مقدار میں حلال ہے، ابھی اس کی کیا نوعیت ہوگی، جیسے بنی اسرائیل نے بقرہ گائے کے واقعے میں کیا تھا، یہ مناسب نہیں. ہر مسئلے کو، ہر چیز کو بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ، بلکہ جب اللہ جل شانہ نے ایک چیز حلال تمہارے سامنے رکھ دی ہے تو اس کو استعمال کرو جب تک کہ حرمت کا یقین نہ ہو جائے. فقہا کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ اشیاء میں حلت، لہٰذا ہر چیز حلال ہوتی ہے. کسی چیز کی حرمت کا یقین ہو جائے تب وہ چیز حرام ہوگی. باہر ملک سے فلانی چیز آ رہی ہے، فلانی چیز آ رہی ہے، ارے یہ اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی جب تک اس میں وضاحت کے ساتھ کسی ناپاک چیز کے یا کسی حرام چیز کے ہونے کا علم نہ ہو جائے اور آپ کو یقین نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں مستند ذرائع سے آپ کو پتہ چل گیا تب آپ استعمال نہ کریں. قد سألها قوم منکم، پچھلے لوگوں نے بھی یہی معاملہ کیا تھا. اب ان پر اس کے بعد سختی ہو گئی. اللہ نے کہا اگر تم اس طرح کے سوالات کرو گے تو پھر سختی ہو جائے گی. ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہ تو بحیرہ کو ولا صائبہ، اور نہ صائبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو مقرر فرمایا. ولکن الذین کفروا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لیکن کافر لوگ ہی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ناسمجھ ہیں.
مشرکین نے، کافروں نے جو غلط طرز عمل اختیار کر رکھے تھے، جو مشرکانہ رسوم ان کی تھیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ مختلف جانوروں کو بتوں کی خوشنودی کے لیے، بتوں کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے اور مختلف ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ مفسرین نے اس کی کئی طرح کی تفسیریں لکھی ہیں۔ ایک تفسیر وہ ہے جو صحیح بخاری میں اس کی منقول ہے، وہ یہ ہے کہ بحیرہ یہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا دودھ، وہ اونٹنی جس کا دودھ جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، جس کو بتوں کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، لہذا اس کا دودھ کوئی اور عام آدمی نہیں پی سکتا۔ صاحبہ سرے سے وہ جانور جس کو چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے بار گزاری کا کام لے سکتے ہیں، نہ اور کوئی کام لے سکتے ہیں، بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نر اونٹ جو خاص مقدار میں اونٹنی سے ملے اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے اس اونٹ کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ اونٹ بھی آزاد ہے۔ اور حام وہ اونٹنی کے جو مسلسل مادہ بچے جو ہے وہ جنتی ہے، تو مسلسل مادہ بچے جنے اور اس میں کوئی نر بچے درمیان میں نہ جنے تو اس اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر وقف کیا کرتے تھے۔ بعض صورت اس طرح کے جو طریقے ہیں اللہ نے اس سے صاف برات کا اظہار فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے رسومات گھڑی تھی۔ آج کا مسلمان بھی اگر اپنی طرف سے دین میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات داخل کرے گا جو اصل شریعت میں، قرآن و حدیث میں یا اجماع میں یا صحابہ کے اقوال میں نہیں ہے، تو آج کا مسلمان بھی اس وعید میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو چیزیں حرام نہیں کی، خواہ مخواہ حرام کرنا، یا اسی طرح کسی بزرگ کے لیے چڑھاوا کر دینا، کسی بزرگ کی خوشنودی کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا، یہ سب کفریہ اور شرکیہ باتیں ہیں، ان سے احتیاط ضروری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے احکام کی طرف آ جاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم، اللہ فرماتے ہیں بھلے چاہے ان کے آبا و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، تب بھی ان کے راستے پر چلو گے۔ یہ اندھی تقلید ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، کہتے جی کفر و شرک، ہم تو بت پرستی کریں گے، ہمارے آبا و اجداد کی یہی طریقہ رہا۔ اندھی تقلید درست نہیں۔ ایک آدمی گڑھے کی طرف جا رہا ہے، آپ کہتے نہیں جی میں بھی اس کے پیچھے چلوں گا، حالانکہ سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے اندھیرا راستہ چنا ہے، راستے میں اونچ نیچ بھی ہے، گڑھے کا بھی خطرہ ہے، تو پھر آپ اس راستے پر کیوں چل رہے ہیں؟ بالکل یہی حال ایسا ہے، لہذا ایسی تقلید مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دیندار ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے اجتہاد کی دولت دی ہے، جن کو اللہ نے ہر طرح کی دینی اور علمی صلاحیتوں سے نوازا، اگر ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں، خواہ وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہوں، تو ظاہر بات ہے ان کی تقلید میں اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں ان کی دیانت پر، ان کی صلاحیت اور سمجھ پر پورا اعتماد ہے، اور ہم در حقیقت یہ بات تقلید اختیار کر کے گویا یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں دین کو انہوں نے بہتر انداز میں سمجھا، تو طریقہ تو ہم اللہ کے نبی کا اختیار کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے تشریح کی ہے ہم نے وہ تشریح اختیار کی، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمہ ہے کہ تم اپنا خیال رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو گمراہ لوگ تمہارا نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اللہ تم کو تمہارے اعمال سے باخبر رکھیں گے۔ مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ وہ خیر کے کاموں کی دوسروں کو تلقین کرتے رہیں اور ہر برے کام سے دوسرے کو روکتے رہیں، لیکن تلقین کرتے ہوئے اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہوئے برائیوں سے روکتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فاسد معاشرے میں ایک اچھے اور پاکیزہ انسان کے لیے یا اس نیک اعمال کے وجود کے لیے کوئی جگہ بنتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات پر توجہ نہیں کر رہے، اپنے کردار میں، اپنے برے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہا ہے۔ ایسی صورت میں اسلام حکم دیتا ہے کہ پھر تم نہی عن المنکر کے امر بالمعروف کے فریضے سے سبق دوش ہو گئے۔ دیکھو خیر کی بات پہنچانا تو ضروری ہے، نہی عن المنکر ضروری ہے، یہ اس امت کے بنیادی فرائض میں سے اور اس کے امتیازات میں سے ہے، لیکن اگر کوئی ماننے پر تیار نہ ہو تو اس کے پیچھے لگ جانا یا اس کے اوپر کسی چیز کو مسلط کرنا، یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ایسے حالت میں فرمایا کہ پھر اگر تم ہدایت پر ہو تو پھر نہیں ہو۔ بہرحال اس آیت کا عام مطلب یہ نہیں ہے کہ عام حالات میں بھی انسان صرف
یہ سوچے کہ اگر میں خیر کا کام کر رہا ہوں تو یہ کافی ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس آیت کا یہ غلط مطلب سمجھ لیا، نہی عن المنکر ضروری ہے، امر بالمعروف ضروری ہے۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر لوگ یہ کام چھوڑ دیں گے تو اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آئے گا، سب پر آئے گا۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے، فرمایا کہ جب کہ مسلمان اس حال میں پہنچ جائیں کہ لوگوں کو تلقین کرتے رہیں لیکن دوسرے اس پر توجہ نہ کریں، عمل نہ کریں، ایسی صورت میں پھر انسان خود اپنا ذمہ دار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے وصیت سے متعلق ایک حکم دیا جا رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس سے متعلق طویل قصہ ہے، مختصر بات یہ ہے کہ ایک صحابی سفر پر گئے تھے، ان کے ساتھ 2 نصرانی تھے، اور یہ سفر پر جب گئے سفر میں بیمار ہوئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب انہیں یہ محسوس کر لیا کہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو خیر انہوں نے کچھ وصیت لکھ دی، اور جو اپنا سامان تھا اس کو تحریری طور پر ایک پرچے پر لکھ دیا، اور وہ پرچہ اپنے مال میں ڈال دیا، اور دونوں لوگوں کو گواہ بھی مقرر کر دیا کہ دیکھو میرے مال کی حفاظت کرنا اور میرے مال ورثاء تک پہنچا دینا۔ چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے ان کی موت کے بعد ورثاء تک پہنچا دیا، لیکن ایک عمدہ اور قیمتی پیالہ جو چاندی کا تھا وہ گم تھا، وہ اس مال میں نہیں تھا۔ ورثاء نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ ان لوگوں نے انکار کیا، حالانکہ یہ لوگ خیانت کر چکے تھے، اس کو کسی کو بیچ کر پیسے لے چکے تھے۔ چنانچہ ورثاء کو شک ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان لوگوں سے قسمیں کھلائی گئیں، ان دونوں نے قسم کھائی کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ بری ذمہ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ ایک شخص کے پاس وہ پیالہ ہے۔ ورثاء نے اس سے پوچھا کہ یہ پیالہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کہ ہمیں تو ان دونوں آدمیوں نے وہ پیالہ بیچا ہے۔ چنانچہ ان کا جھوٹ واضح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ورثاء دوبارہ گئے، حضور نے ان کو بلوایا، اور اب ورثاء میں سے 2 آدمیوں نے قسم کھائی اس بات پر کہ بے شک یہ حق ہمارا ہے، ہماری قسم سچی ہے۔ چنانچہ ان دونوں لوگوں سے اس پیالے کی قیمت وصول کر کے ورثاء کو دلوائی گئی۔ قرآن اسی اعتبار سے یہ حکم دے رہا ہے۔ بہرحال یہ بہتر ہے، ویسے تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت میں اپنے وصیت تیار رکھے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بالخصوص اگر بیماری کی وجہ سے یا دوسرے حالات کی وجہ سے اس طرح کے آثار محسوس ہوں تو پھر زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک وصی بنا لے۔ وصی کس کو کہتے ہیں؟ جو نگران ہو، جس کو ذمہ دار بنا لے اپنے اموال کو خرچ کرنے کا اور ان کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کا اور تمام طرح کی تقسیم کا، پھر 2 گواہ بھی مقرر کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے آپس میں گواہی کا اصول یہ ہے، گواہی کے متعلق ہدایت یہ ہے کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے، اور حین الوصیہ، اور وہ وصیت کا وقت بھی ہو، تو اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، 2 معتبر آدمی تم میں سے، یہ تمہارے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے ہوں، مسلمان نہ ہو تو بھی کافی ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور موت کی مصیبت آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان کو گواہ بنا لو۔ اب جب گواہ بنا لیا تو اگر کیا ہو گیا، کوئی ایسا موقع آیا کہ ان پر شک ہونے لگا تو ان کو نماز کے بعد روکو، فیقسمان باللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شک ہو، کیا قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، لا نشتری بہ ثمنا، ہم جو ہیں اس کے عوض کچھ نہیں لیں گے، ولو کان ذا قربا، چاہے ہماری رشتہ داری کیوں نہ ہو، یعنی ہم جو گواہی دے رہے ہیں، ہم جو قسم کھا رہے ہیں، یہ بالکل سچی قسم ہے، ولا نکتم شہادت اللہ، اور اللہ کی شہادت کو ہرگز نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عُسِرَ، لیکن اگر بعد میں معلوم ہو جائے کیا بات کہ انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، فآخران یقومان مقامہما، ان کی جگہ دوسرے 2 کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے کہ جن پر انہوں نے گناہ کیا تھا، یعنی جن کا انہوں نے حق مارا تھا، وہ کون ہے؟ الاولیان، میت سے قرابت رکھنے والے، فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں، شہادتنا، کہ ہماری جو گواہی ہے، احق من شہادتہما، یعنی جو ہماری قسم اور گواہی ہے یہ ان کی قسم گواہی سے زیادہ سچی ہے، وما اعتدینا، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، جھوٹ نہیں بول رہے، انا اذا لمن الظالمین، ورنہ ہم ظالم ہو جائیں گے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادہ علی وجہہا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ اس کے قریب ہے کہ یہ گواہی کو صحیح طریقے پر ادا کریں، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا پھر یہ کہ انہیں اس بات سے خوف ہو کہ ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد، یعنی اگر انہیں جھوٹی قسم کھائی تو پھر انہیں بھی یہ خطرہ ہوگا کہ ہماری قسم بھی مقبول نہیں ہوگی، اس لیے وہ سچی قسم ہی کھائیں گے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرتے رہو
اور اللہ کے حکموں کو غور سے سنو، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے اور فرمائیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، تمہاری امت نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا لا علم لنا، اللہ کے نبی تمام انبیاء عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں کوئی یقینی علم نہیں، آپ ہی غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس بات پر متنبہ فرمایا کہ قیامت کے دن تو تمام انبیاء سے باز پرس ہوگی، عام انسان تو کیا انبیاء سے بھی یہ سوال ہوگا کہ امت تک تبلیغ کر دی تھی اور امت کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا ہے؟ انبیاء یہی کہیں گے کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا تھا اور ہمیں اس بارے میں یقین علم نہیں ہے، آپ ہی جانتے ہیں کہ ہمارے بعد امت نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ بہرحال اس سے گویا تمام انسانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے دن انبیاء سوال و جواب سے مستثنا نہیں تو عام انسانوں سے باز پرس کیسے نہیں ہوگی؟ اس دن کے لیے ہر انسان کو تیاری رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے اور وہ جواب نہ دے دے۔ پہلی چیز یہ کہ اپنی زندگی کو کن کاموں میں خرچ کیا، دوسری چیز یہ کہ اپنی جوانی کو جو اہم قوت عمل کا زمانہ تھا اس کو کہاں استعمال کیا، تیسری چیز یہ کہ مال کو کہاں سے حاصل کیا، چوتھی بات یہ کہ مال کما کر پھر خرچ کہاں کیا، اور 5ویں بات یہ کہ اللہ کی طرف سے جو علم ملا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ انسان کو چاہیے کہ قیامت کے دن کی تیاری کر لے۔ یہ بھی عجیب و غریب پرچہ ہے کہ یہ پرچہ پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے، سوالات پہلے سے بتائے جا چکے ہیں، انسان کے ذمہ صرف یہ ہے کہ جوابات کی تیاری کر لے تو بڑے نفع کا سودا ہے۔ اذ قال اللہ، اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میرے جو انعامات تم پر اور تمہاری والدہ پر تھے اس کو یاد کرو۔ وہ کیا انعامات تھے؟ ان کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے، اس کو دوبارہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے اذ ایدتک، جب ہم نے تم کو قوت بخشی، روح القدس یعنی حضرت جبریل سے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے تھے تاکہ تمہیں دشمنوں سے، یہود کی سازشوں سے بچائیں۔ تو کلم الناس، تم لوگوں سے بات کرتے تھے ماں کی گود میں بھی اور جوانی میں بھی، بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو سکھائی کتاب اور دانائی کی باتیں اور تورات و انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تم مٹی سے پیدا کرتے تھے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے جیسی شکل، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا میرے حکم سے، اور تم ٹھیک کر دیا کرتے تھے نابینا کو اور اس شخص کو جس کو برس کی بیماری ہو، بِإِذْنِي، میرے ہی حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب تم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو عن کا تم سے روک دیا، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب کیا تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، اور کافروں نے جو ان میں سے تھے کہا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کو نقصان پہنچانا چاہا، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو روک دیا، یعنی تمہاری حفاظت کر دی۔ حضرت عیسیٰ کو یہ محیر العقول معجزات دیے گئے تھے، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خاص معجزہ دیے گئے وہ یہ کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ باہر اس کی طرف پیچھے اشارہ ہو چکا ہے، مگر یہ بات یہاں پھر یاد رکھیے کہ اللہ نے ان سب آیات میں جو ذکر کیا اس میں اذن الہی کا لفظ ضرور ہے، بِإِذْنِ، اس سے گویا اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ نبی جو کچھ معجزات صادر کرتے ہیں، جو معجزات نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، اس میں نبی کی قدرت کا اور نبی کی قوت کا اصل میں دخل نہیں ہوتا، وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، صرف نبی کے ہاتھ پر وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو ان کو اللہ ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اگر اللہ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرح یہ کوئی مختار ہے، انہیں کوئی خاص قدرت و اختیار ہے، نہیں، یہ بھی اللہ کے عام بندوں کی طرح ہے، بس یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں پر اپنے ہی فضل اور قدرت سے یہ واقعہ صادر فرما دیا۔ وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب میں نے حواریین کی طرف وحی بھیجی، ان آمنوا بی وبرسولی، حواریین کو یہ حکم دیا کہ تم میرے اور میرے رسولوں پر، مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ بن جائیے اس بات پر کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، واقعہ مائدہ کا ذکر ہو رہا ہے،
اسی مناسبت سے سورت کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان کے۔ حواریین جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے یہ درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ہم پر خوان اترے، یعنی کھانوں کا دسترخوان اترے جس میں اللہ کی طرف سے کھانے ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے پہلے تو منع کیا، مگر نہ مانے کہ جی ہم تو ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اتاروں گا، لیکن دیکھنا اس کے بعد کوئی انکار نہ کر دے۔ چنانچہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر مائدہ اتارا گیا، آسمان سے دسترخوان آتا جس میں گوشت روٹی ہوتی، وہ اس کو کھاتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ خلاف ورزی یہ کی کہ اللہ نے منع کیا تھا، دیکھو خیانت نہ کرنا، یعنی جو کچھ مال تمہیں ملے اس کو فوراً استعمال کر لینا، اس میں ذخیرہ مت کرنا۔ انہوں نے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، کچھ لوگ بندر اور کچھ خنزیر کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ اذ قال الحواریون، اس وقت کو یاد کیجئے جب حواریین نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ قال، حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مؤمن ہو، اس طرح کے سوالات مت کرو۔ قالو، کہنے لگے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں میں اطمینان آ جائے اور ہمیں اس کا یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس دسترخوان کے نازل ہونے پر گواہ ہو جائیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے درخواست کی اور عرض کیا اے اللہ جو ہمارا رب ہے، آپ ہم پر اپنی طرف سے ایک دسترخوان آسمان سے اتاریے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ ہمارے اگلے اور پچھلے سب لوگوں کے لیے خوشی کا دن قرار پائے اور آپ کی قدرت کی زبردست آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق دیجیے اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم پر یہ دسترخوان اتار رہا ہوں، لیکن فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے جو اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ اتنا سخت عذاب تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پیچھے آیا اور سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے کہ ان کو اللہ نے محیر العقول معجزات دیے۔ ان کی ابتدائی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ایسے اور بہت سے وجوہات کی وجہ سے نصارہ کو شبہ ہوا، ان نے ان کو خدا بنا لیا یا خدا کا بیٹا کہا۔ اللہ جل شانہ آگے بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ بھی بعض خود سے مستثنا نہیں ہے۔ قیامت کے دن ان سے بھی سخت سوال ہوگا کہ یہ جو تم لوگوں نے تمہاری عبادت کی تھی تو کیا تم نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ صاف برات کا اظہار کریں گے کہ ہرگز نہیں، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو ان کے ہاتھ پر جو کچھ معجزات صادر ہو رہے ہیں اس کے باوجود یہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا کے عام بندے ہیں، آپ پیغمبر ضرور ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح ہیں، ان میں ایسی کوئی خاص قوت نہیں ہے، اس لیے بعض پر سے اور سوال و جواب سے وہ بھی مستثنا نہیں۔ اگر یہ خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے تو پھر ان سے اتنا سخت سوال کیوں ہوتا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ فرمائیں گے یعنی قیامت کے دن اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانک، عرض کریں گے اے اللہ آپ کی ذات تو بالکل پاک، ما یکون لی، میرے لیے یہ کہاں مناسب ہو سکتا ہے، یہ میرے شایان کہاں ہے کہ میں ایسی بات کہتا کہ جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا فقد علمتا، تو آپ کو تو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، جو آپ کے دل میں اور جو آپ کے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا، بے شک آپ غیب کی باتوں کو زبردست جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم، میں نے تو ان سے صرف یہ کہا تھا کہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا وہ کیا بات تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان میں تھا تو میں ان کے حالات سے خوب باخبر تھا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا تو کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ہی ان کے نگران و نگہبان تھے اور آپ ہر چیز سے خبردار ہیں۔ جب تک میں تھا میں ان کو شرک سے اور اپنی بندگی سے منع کرتا رہا اور میں اسی وقت کے بارے میں یقین رکھتا ہوں، آگے کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر آپ فرمائیں گے ان تعذبهم فانهم عبادک، اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بے شک آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔
اللہ جل شانہ اگر تمام دنیا کے انسانوں کو سزا دینا چاہیں تو یہ اللہ کا نظام عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، کیونکہ ہر انسان اللہ کی ملکیت ہے، تو اگر اللہ کسی کو عذاب دیں تو یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ معاف کریں تو یہ اس کی شان غفاریت ہے، یہ اس کا کرم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو پڑھتے رہے رات بھر، اسی آیت کو، اور آپ روتے رہے، امت کا اتنا خیال آیا۔ قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین، اللہ فرمائیں کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن نیک لوگوں کو، سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ اب تک کی جو صورتیں تھیں وہ سورہ بقرہ ہو، سورہ آل عمران ہو یا سورہ نساء ہو، یہ مدنی صورتیں تھیں، اور سورہ انعام مکی صورت ہے۔ مدنی اور مکی صورتوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جس طرح مکی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو اسی طرح مضمون کے اعتبار سے ایک اہم فرق یہ ہے کہ جو صورتیں مدنی ہیں ان میں احکام اور مسائل کا عموماً زیادہ تذکرہ ہے، اور مکی صورتوں میں عقائد کا ذکر ہے، اور بالخصوص توحید کے عقیدے کو، رسالت کے عقیدے کو اور قیامت کے عقیدے کو بہت اہمیت کے ساتھ ثابت کیا گیا۔ بات یہی ہے کہ اگر عقیدے کی جڑ دل میں مضبوط ہو، جتنا عقیدہ اور یقین دل میں راسخ ہوگا، اتنے ہی اعمال انسان کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ تو گویا مدینہ مکہ مکرمہ میں عقائد پر زور دے کر ذہن سازی کی گئی اور عقائد کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی، اور جب عقائد مضبوط ہو گئے تو اس کے بعد پھر مدنی زندگی میں ایمان و یقین کی قوت کی بنا پر چونکہ اعمال آسان ہو گئے تھے، اب اعمال کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صورت اس شان سے نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں یہ صورت نازل ہوئی، 70,000 فرشتوں نے اس کا گھیراؤ اور احاطہ کیا ہوا تھا۔ سورہ انعام میں اللہ جل شانہ کی جو وحدانیت ہے، بالخصوص اللہ کا وجود، اس کو بڑے عجیب و غریب انداز میں ثابت کیا گیا۔ دو انداز ہوتے ہیں بات کرنے کے، ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے کوئی بات رکھیں اور اتنے پختہ اور مضبوط انداز میں رکھیں کہ دوسرا آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے، آپ کے بات رکھنے کی قوت کی بنا پر۔ بسا اوقات کوئی جھوٹ بات بھی ہو، کوئی بات غلط بھی ہو، لیکن کہنے والا اگر اس کو کسی پختہ طریقے پر کہتا ہے تو دوسرا اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو یہاں ایک انداز تو یہ ہے کہ اللہ نے ان تمام سچی باتوں کو اس انداز سے مخاطبین کے سامنے رکھا ہے کہ دیکھو اللہ ہی تو ہے، آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ ہی تو قادر ہے، اللہ ہی تو ہر چیز کے سے باخبر ہے، اور اللہ ہی کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ مختلف چیزیں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہارے پاس اور کوئی بات نہیں کہ تم اللہ کو مانو۔ دوسرا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے سوال کے انداز میں بات کریں، اقرار تلقین، آپ اس کو اقرار کرانے پر مجبور ہو جائیں، اس طرح کہ اس سے سوال کریں اور پھر اس کے بعد خود ہی جواب دیں، کیونکہ اس سے اشارہ ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ مشرکین سے سوال کیا گیا، ان صورتوں میں یہ انداز بھی ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ فرمائیے کس چیز کی گواہی سب سے بڑی گواہی؟ قل اللہ، آپ خود ہی فرما دیجئے قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہ سب سے بڑے گواہ تو اللہ ہے۔ تو ایک انداز یہ بھی ہے۔ بہرحال مختلف انداز میں اللہ کے توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اس صورت کے اندر چوپاؤں کا ذکر ہے۔ مشرکین نے چوپاؤں سے متعلق مختلف قسم کے غلط نظریات اور غلط حرکات اختیار کی تھیں، اس لیے اس کو سورۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب تعریف اس اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، مگر پھر بھی یہ کافر لوگ اپنے رب کے برابر دوسری چیزوں کو ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اندھیرا بھی اللہ نے بنایا، روشنی بھی اللہ نے بنائی، شر کا بھی خالق اللہ ہے، خیر کا بھی خالق اللہ ہے۔ مجوسی کہتے تھے کہ دو چیزیں ہیں، خیر الگ ہے، شر الگ ہے۔ شر کا خالق تو ہے اہرمن، یہ ایک خدا ہے، اور خیر کا خالق ہے یزداں، اللہ نے بتایا نہیں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اسی طرح
نصارہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں مجوس جو ہیں انہوں نے آگ کو خدا بنا لیا، آگ کی پرستش شروع کر دی، اور ہندوستان کے جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، انہوں نے تو جو ہے کروڑوں دیوتاؤں کو اپنا مخلوق بنا لیا، اور مشرکین مکہ تو ہر چیز میں آگے بڑھے ہوئے ہیں شرک کے سلسلے میں، کہ انہوں نے ہر پتھر کو، ہر درخت کو اور ہر چیز کو خدا بنانے میں کمی نہیں رکھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، خالق بھی اللہ ہیں ہر چیز کے، اور عبادت کے مستحق بھی اللہ ہیں۔ شر کو پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی صفت، لیکن یہ اللہ کے حق میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ جو بھی شر ہے اس دنیا میں اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ہے۔ سانپ جو ہے اس کے زہر میں بھی بہت سے فوائد ہوا کرتے ہیں، تو اللہ نے کسی بیکار چیز کو پیدا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تو حکیم اور حکمت والے ہیں، لہذا اللہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جی اللہ نے شر کو کیسے پیدا کر لیا، یا یوں نہیں کہہ سکتے کہ جی اللہ خیر کے خالق ہیں شر کے خالق نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اگر تم شر کا خالق کسی اور کو ٹھہراؤ گے تو یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، لہذا یہ بات بالکل نامناسب ہے، درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر ایک مدت یعنی مرنے کا ایک وقت مقرر کر لیا، اور ایک مدت اور ہے جو اس کے یہاں مقرر ہے، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ انسان کو پیدا کیا تو 2 مدتیں، ایک مدت خاص انسان کی زندگی سے متعلق ہے وہ موت ہے، اور ایک مدت اجتماعی ہے جو اس پورے دنیا کی ہے، وہ پوری دنیا کی موت ہے جس کو کہتے ہیں قیامت۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو اور کھلی ہوئی باتوں کو، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو سب سے باخبر ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، جب بھی حق ان کے پاس آیا، سچی بات آئی، انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ عن قریب ان کے پاس انجام پہنچ جائے گا اس چیز کا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ابھی ان کو انجام چکھنے کا موقع مل جائے گا۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا یہ لوگ ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان سے پہلے کی کتنی جماعتیں ہیں۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے ان کو زمین میں وہ قوت بخشی تھی جو تمہیں نہیں بخشی، اور ہم نے ان پر آسمان کو موسلادھار برسایا، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں چلا دی جو بہ رہی تھی ان کے نیچے سے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد قرنن آخرین، دوسری امتیں پیدا کر دی۔ دنیا کی طاقت پر اور ظاہری اسباب پر، ٹیکنالوجی پر، وسائل پر غرور نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کتنے ہی وسائل اختیار کر لے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کی پکڑ نافرمانی کی بنا پر آتی ہے تو پھر نام و نشان بھی باقی نہیں رکھتا، جس طرح پچھلی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، ایک کافر آیا کہنے لگا جی میں آپ پر ایمان لاؤں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اللہ کے آسمانوں پر جائیں اور وہاں سے ایک تحریر لکھ کر لائیں جو خدا کی طرف سے میرے نام تحریر ہو، میرے نام ہو کہ جی تم ان نبی پر ایمان لے آؤ تو میں ایمان لاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں اس سے ان کا کوئی خاص مقصد نہیں، یہ بیجا اعتراض اور مطالبے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، صرف ضد اور ہٹ دھرمی پر باتیں مبنی ہیں، لہٰذا ان خواہشات کو پورا کرنے کی فکر میں نہ لگے۔ اور حقیقت یہی ہے جب کوئی آدمی کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کی بات کی طرف توجہ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم آپ پر اتار دیں کتاباً فی قرطاس، کاغذ پر لکھی ہوئی ایک تحریر، فلمسوہ بایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو لیں، تب بھی کافر لوگ کہیں گے کہ یہ کھلم کھلا جادو۔ وہ تحریر آ جائے اور اس کو ہاتھوں سے یہ لوگ پکڑ لیں، اتنے یقین ہو جائے، پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، ایک اور اعتراض یہ بھی تھا کہ بھائی اللہ کی طرف سے فرشتہ ان پر کیوں نہیں اترتا، یا فرشتہ ہی انسان کی صورت میں کیوں نہیں آیا، فرشتہ نبی بن کر کیوں نہیں آیا؟ اللہ کہتا ہے ایسا ممکن نہیں۔ اگر فرشتہ آتا تو اگر وہ اپنی شکل میں ہوتا تو یہ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے، یہ لوگ اس سے کہاں فائدہ حاصل کرتے، اگر رہتے بھی تو نہ فرشتہ ان کی بات سمجھتا نہ یہ لوگ فرشتے کی بات سمجھتے، اور اگر وہ فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا تو پھر وہی چکر، ان کو پھر وہی شبہ ہوتا کہ بھائی یہ نبی ہے یا نہیں ہے، وہی ان کو شبہ پڑ جاتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب یہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقالو، یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ان کی تصدیق کرے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ اتارتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر کیا ہو جاتا، معاملہ صاف ہو جاتا اور ان کو مہلت نہ دی جاتی۔
یعنی اللہ کا ایک عجیب و غریب انعام اس امت پر یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں نے جو مطالبے کیے تو ایک حد تک ان کو پورا کیا گیا، لیکن کیا ہوا، جب مطالبے پورے ہونے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو عذاب آ گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے کہ ان کے مطالبے پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ اگر مطالبے پورے ہو جائیں تو پھر کوئی